بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے بعد کائنات میں جس ہستی کی سب سے زیادہ مدح و ثنا کی گئی وہ ہمارے کریم رؤوف رحیم آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کی ثنا مخلوق میں سب سے زیادہ ہو اور جس کی ثنا خود خالق کرے اس کی ثنا کرنے سے واقعی کچھ فیض ملتا ہے، اور وہ فیض ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عشق رسول کی طرف چلنے کے لیے، عشق رسول پانے کے لیے ثنا خوانی بھی ایک اہم جز ہے۔ اور عشق رسالت کے باب میں اگر ہم عشاق رسول کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں امام عاشقاں غزالی دوراں جناب علامہ الشاہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہایت ہی معروف و مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل روشن و تاباں تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر اس شے سے محبت فرماتے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ پاک شہر سے آپ کو محبت تھی، مدینہ سے آنے والے ہر شخص سے محبت تھی آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس محبت کا اظہار نہ صرف اپنے نعتیہ اشعار میں کیا بلکہ آپ نے باقاعدہ نثر کی صورت میں بھی اس کا اظہار کیا، اور اس پہ آپ نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی۔ آپ کی ایک بڑی مشہور جامع کتاب سیرت النبی پر شواہد النبوہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت میں جو آپ نے 12 امام کے نام سے کتاب لکھی وہ آج بھی ایک واضح اور روشن دلیل ہے آپ کے عشق اہل بیت اطہار کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے علامہ جامی کے بارے میں۔ جامع الشواہد میں حضرت شاہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف کی ایک پرکیف رات میں علامہ جامی نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب آپ نے منوعاً اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ علامہ جامی نے خواب دیکھا کہ ماہ ربیع النور شریف کی ایک رات میں مسجد نبوی شریف میں موجود ہوں، اور کریم رؤوف رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر اب جلوہ افروز ہیں اور رحمت کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عاشقان رسول آس پاس موجود ہیں، محفل ثنا خوانی ہو رہی ہے، یعنی حمد و نعت کی محفل چل رہی ہے، سب نعت خواں اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے ہیں اور آقا سن کر مسکرا رہے ہیں۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بھی موقع دیا گیا اور میں نے بھی چند اشعار بارگاہ رسالت میں جب پیش کیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبسم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب علامہ جامی کی آنکھ کھلی تو ان پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ عالم وجد میں فرمانے لگے کہ وہ نورانی رخ زیبا، اللہ، جب سرکار نے اپنے منہ مبارک کو رخ زیبا سے ہٹایا تو فرماتے ہیں کہ اس سراج منیر نے تو میرے دل کو چمکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس کے بعد علامہ جامی جب اپنے وطن تشریف لائے تو بڑا مشہور زمانہ کلام آپ نے لکھا۔ میں اس کا ایک شعر مصر آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، یہ پورا کلام لکھا آپ نے، اور یہ اس واقعے کے، اس خواب کے بعد کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کے شب و روز عشق رسول میں گزرتے رہے۔ پھر آپ نے ایک کلام اسی عشق میں، اسی مستی میں، اسی موج میں لکھا۔ کلام لکھا تو نیت یہ کی اس سال جب حج بیت اللہ پہ جاؤں گا تو مدینہ پاک کی حاضری ہوگی اور یہ کلام وہاں میں دربار رسالت پر کھڑے ہو کر پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا خوب نیت ہے۔ خیر، حج کا موقع آیا،
علامہ جامی سوئے حج چلے، حج بھی ہو گیا۔ اب جب حج سے آپ نے مدینہ پاک نکلنا ہے تو ایک رات قبل گورنر مدینہ کو خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، اور سرکار نے فرمایا کہ تم سوئے ہوئے ہو، جاگو، اور علامہ جامی کا حلیہ دکھایا کہ یہ شخص مدینہ پاک نہ آنے پائے، اس کو روکو۔ خیر گورنر مدینہ نے اسی وقت مدینہ پاک کی سرحدوں پر پہرے بٹھا دیے اور سختی سے تاکید کی کہ اس حلیے کا بندہ مدینہ پاک میں داخل نہ ہو۔ علامہ جامی نے جب یہ پہرے والی صورتحال دیکھی تو آپ نے ترکی کے ایک قافلے کے ساتھ بات چیت کی کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ پہلے تو وہ قافلے والے راضی نہ ہوئے، پھر کچھ پیسوں کی آفر کی، سکوں کی آفر کی تو وہ راضی ہو گئے، اور ترکیب یہ بنائی کہ ہمارے اونٹوں پر جو صندوق لدے ہوئے ہیں ان میں سے ایک صندوق میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، اور یوں یہ قافلہ صندوق سمیت آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے گا۔ آپ اس پہ راضی ہو گئے، آپ کو صندوق میں ڈال دیا گیا۔ اب جب یہ قافلہ چلتے 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 مدینہ پاک کی سرحد پہ پہنچا تو وہاں سپاہیوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامان کی چیکنگ کریں گے۔ قافلے والوں نے بہت محنتیں کی کہ ہم ترکی سے آ رہے ہیں اور ہمیں بہت مسئلے ہیں، ہم بہت چلے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، لیکن پہرے داروں نے کہا کہ ہمیں حکم اتنا سخت ہے کہ ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، لہذا تمام سامان کی تلاشی لی گئی، اور جب 20 اونٹوں کے بعد اس اونٹ کی باری آئی جس پر وہ صندوق تھا، جب اس کو کھولا گیا تو علامہ جامی باہر تشریف لے آئے۔ پہرے داروں نے آپ کو عراق کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ، عشق رسول کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ رونے لگے۔ اچھا، ایک اصول کی بات ہے، ایک دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی جانب آپ کی اپروچ، آپ کا جانا وہاں ناممکن ہو جائے تو آپ صبر کر لیتے ہیں یا پلاننگ کو چینج کر لیتے ہیں، لیکن فوراً وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن آپ اس عاشق رسول کا جذبہ دیکھیے، ادھر ان کو دھکیل کے عراق کی طرف کیا تو ادھر ساتھ ہی آپ نے کہا کہ مدینہ تو میں نے جانا ہے، آپ کسی اور طریقے سے جائیں گے۔ اب کی بار آپ نے ایک بھیڑ بکریوں والے ریوڑ کے قافلے والوں سے بات کی تو انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن پھر جب آپ نے کہا کہ مجھے ساتھ رکھ لو، میں تمہارے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کروں گا، بس تم مجھے مدینے پہنچا دو۔ اللہ اکبر! عاشق رسول کی بات میں ایسا اثر تھا کہ قافلے والے راضی ہو گئے اور آپ کو اپنے قافلے میں ساتھ لے لیا۔ جب مدینہ پاک کی سرحد پہ پہنچے تو اب علامہ جامی ایک بھیڑ کی کھال پہن کر آپ سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ پہرے داروں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر امیر مدینہ کے سپرد کر دیا۔ اب گورنر مدینہ نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جو ہی قید خانے میں ڈالا، اسی رات گورنر مدینہ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں، اے گورنر، عبد الرحمن کو قید میں کیوں ڈالا؟ ارے وہ کوئی مجرم نہیں ہے، ارے وہ تو میرا عاشق ہے۔ اللہ اللہ، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے تو مجھ سے عشق کیا ہے۔ میرے عشق میں سرشار ایسا ہے وہ کہ اگر وہ میرے دربار پہ آ گیا، میرے روزے پر آ گیا، تو اس کی عشق کی خاطر مجھے قانون قدرت توڑ کر اپنے روزے سے باہر آ کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا اور اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! جب گورنر نے یہ بات سنی، اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے آپ کو قید سے رہا کر دیا۔ ایک اور روایت بھی اس حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ علامہ جامی جس قافلے میں تھے، آپ اس قافلے کے امیر تھے، اور پہرے کے پیش نظر آپ مدینہ پاک کی سرحد سے باہر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے اور وہاں انتظار کرنے لگے کہ آقا کیسے بلائیں گے۔ ابھی وہاں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک گھڑ سوار وہاں آیا، نقاب پوش، اس قافلے میں آیا اور قافلے والوں سے پوچھتا ہے کہ تم میں عبد الرحمن کون ہے؟ قافلے والوں نے اشارے سے بتایا کہ یہ عبد الرحمن ہے۔ اب علامہ جامی بھی حیران ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں، نقاب پوش تم کون ہو؟ وہ نقاب پوش
حلیے سے اور چہرے سے کوئی صوفی معلوم ہوتا تھا۔ وہ نقاب پوش کہتا ہے، عبد الرحمن، میں تم سے جو بات کرنے آیا ہوں وہ بات تم سن نہ سکو گے۔ علامہ جامی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں مدینے سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ علامہ جامی نے اپنی دستار اتار کر اس شخص کے قدموں پہ رکھ دی اور کہا کہ آپ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آئے ہیں، یہ میری جامی کی دستار آپ کے قدموں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس نقاب پوش نے کہا کہ جامی، مجھ سے وعدہ کرو، اب میں جو بات تم سے کرنے والا ہوں دل تھام کر سنو گے۔ علامہ جامی آہستہ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ نقاب پوش بولا کہ علامہ جامی، تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے۔ آقا نے کہا ہے کہ تم مجھ سے ملاقات نہ کرو اور ایسے ہی لوٹ جاؤ، میں خود تم سے ملاقات کروں گا۔ اللہ! علامہ جامی نے یہ بات سنی، ان کے دل پہ ایسی تیر کی طرح یہ بات لگی کہ آپ کا سر چکرانا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ایسے بے سدھ تھے کہ قافلے والوں نے سمجھا کہ شاید امام گزر گئے ہیں۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ وہ نقاب پوش وہیں کھڑا تھا۔ اب آپ نے اس نقاب پوش سے ہوش میں آتے ہی پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح، میرے آقا نے مجھے کیوں منع کیا ہے؟ بتاؤ میرے آقا مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ وہ نقاب پوش کچھ توقف کے بعد بولا، جامی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، سرکار آپ سے بالکل ناراض نہیں ہے، ارے آقا تو آپ سے بے حد راضی ہیں۔ آقا نے تو یہ کہا ہے کہ جامی میرے عشق میں اتنا سرشار ہے کہ اگر وہ میرے روضہ پر آ گیا تو مجھے قانون قدرت توڑ کر روزے سے باہر آنا پڑے گا، اس کا استقبال کرنا پڑے گا اور اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! جامی، تم بغیر ملاقات کیے واپس چلے جاؤ، آقا فرماتے ہیں میں خود تم سے ملوں گا۔ اللہ اکبر! جامی کے دل پر یہ الفاظ ایسے اثر کر گئے کہ بار بار یہ دہرا رہے تھے، جامی تم چلے جاؤ، ملاقات کیے بغیر چلے جاؤ، میں خود تم سے مل لوں گا۔ دیوانہ وار یہ الفاظ کہہ رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا! اور پھر وہ کلام، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے بھی کچھ اشعار آپ کو سنا دوں۔ اللہ! وہ کیا کلام تھا! تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی اور غم میں۔ اللہ اللہ! دلم پج مردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے گناہوں کے بوجھ سے۔ اللہ! حاضرین و سامعین، یہ کلام تو کافی طویل ہے، وقت کی کمی کے باعث میں مکمل نہ کر سکوں گا۔ بس دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ کریم علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کا عشق کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ وہ سوز و گداز عطا فرما دے اور عشق رسول کی لازوال دولت نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔